پاکستان کو ہمیشہ اداکار محمد علی جیسے عظیم فنکاروں اور صاحبان علم و فراست شخصیات کی ضرورت رہی ہے۔ اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ محمد علی ایک ایکٹر تھے جنہوں نے ویلن سے ہیرو کا سفر شروع کر کے اپنی پہچان بنائی، لیکن حیران کن اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اداکار محمد علی پاکستان کی سیاست پر گہرا اثر رکھتے تھے۔ اداکار محمد علی ٹریک ٹو پالیسی چلا کر پاکستان کی خارجہ پالیسی کو مضبوط بنانے والے واحد اداکار تھے جنہوں نے اپنی شہرت اور شخصیت سے پاکستان کے لیے انڈیا میں بھی اس وقت کام کر دکھایا جب انڈیا پاکستان پر حملے کرنے کی سوچ رہا تھا، لیکن اداکار محمد علی نے پاکستان اور بھارت کے درمیان دوستی کو پروان چڑھانے میں اس وقت کے فوجی صدر ضیاء الحق کا ساتھ دیا اور انہیں اپنے ساتھ انڈیا لے گئے۔ اگرچہ محمد علی نظریاتی طور پر جنرل ضیاء الحق کے خلاف تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کے تو وہ دوست اور ہمنوا بھی رہ چکے تھے، اس دوستی کی پاداش میں جنرل ضیاء نے اداکار محمد علی کو بھی جیل میں بند کر دیا تھا، لیکن جب جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کے نام پر ان سے مدد کی بھیک مانگی تو انہوں نے حب الوطنی کا ثبوت دیا اور ان کو اپنے ساتھ انڈیا لے گئے۔ یہ بھی شاید ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ عرب ملکوں کے ساتھ بھی اداکار محمد علی نے نئے تعلقات استوار کرانے اور انہیں مضبوط بنانے میں اہم ترین کردار ادا کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب بلاول بھٹو کے نانا ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور 1974 میں انہوں نے اسلامی سربراہ کانفرنس کا لاہور میں اہتمام کر کے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسلامی کانفرنس میں سعودی عرب کے عظیم حکمران شاہ فیصل، لیبیا کے معمر قذافی، عمان کے شاہ قابوس سمیت 37 ملکوں کے سربراہ بھی تشریف لائے تھے۔ اس سربراہ کانفرنس کی خاص بات یہ ہے کہ جب ان سربراہوں کو گیسٹ ہاؤسز میں ٹھہرانے کی بات کی گئی تو شاہ فیصل، سلطان قابوس اور معمر قذافی نے خود کہا کہ وہ اداکار محمد علی کے گھر میں ان کے ساتھ ٹھہرنا چاہیں گے۔ یہ خلاف توقع ایسی بات تھی جس نے ہر کسی کو حیران بھی کیا اور پریشان بھی۔ اداکار محمد علی کا ان دنوں زیب ہاؤس بنگلے کی صورت میں نیا بنا تھا۔ اس گھر میں اس وقت کے عظیم مسلمانوں نے قیام کیا اور اداکار محمد علی کو یہ عزت بخشی۔ اداکار محمد علی نے ان مہمانوں کی مہمانوازی کی۔ یہ غیر معمولی واقعہ تھا جس کے بعد ان ملکوں کے ساتھ پاکستان کے ثقافتی اور تجارتی معاہدے بھی ہوئے اور محمد علی بھی جب بھی عمرہ اور حج کے لیے سعودی عرب جاتے انہیں شاہی مہمان بنایا گیا۔ یہ عزت اور رتبے کا وہ مقام تھا جو اداکار محمد علی کو حاصل ہوا، لیکن بعد میں آنے والے اداکاروں نے اس مقام کو نہیں پہچانا، جس کی وجہ سے پاکستان کی فلم انڈسٹری میں محمد علی جیسی شخصیات کا قحط پڑ گیا اور مجرے کرنے اور کرانے والے اداکاروں کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ اداکار محمد علی کو یہ سب راتوں رات مقام نہیں ملا تھا۔ دراصل وہ پڑھے لکھے اور ادبی ذوق کے مالک تھے، کردار بھی تھا اور ویژن بھی۔ وہ اپنے دور کے بڑے ادیبوں کے بھی چہیتے تھے۔ وہ سیاست دان نہیں تھے، لیکن سیاست پر ان کی گہری نظر تھی۔ ان کے دل میں درد ملت تھا۔ فیض احمد فیض، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، جگر مراد آبادی، زید بخاری، جوش منٹو جیسے شعراء اور ادیب ان کے گھر آتے۔ شاید ہی کوئی دن ایسا ہوگا جب ان کے گھر کوئی مشاعرہ نہ ہوا ہو۔ فیض احمد فیض کی دنیا سے رخصتی کے بعد زیبا اور محمد علی نے اس جگہ کو ہی تالا لگا دیا جہاں شاعر لوگ بیٹھ کر اپنا کلام سنایا کرتے تھے۔ دلیپ کمار اور سائرہ بانو لاہور تشریف لاتے تو ان کا گھر ہی میزبانی کے فرائض انجام دیتا۔ شتروگھن بھی پاکستان آتے تو ان کے گھر رہنا ہی پسند کرتے تھے۔ محمد علی نے کبھی بھی سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ ان کے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے۔ 1974 میں مسلم سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے فلسطینی آزادی کے رہنما یاسر عرفات مرحوم نے بھی محمد علی سے ملنے کی خواہش کی تھی۔ ایران کے شہنشاہ پہلوی نے بھی ان سے ملنے پر اصرار کیا تھا اور انہیں گفٹ بھجوائے تھے۔ اس طرح عالمی سطح پر محمد علی کو جو مقبولیت حاصل رہی اس نے پاکستان کا نام اور کام اونچا کیا۔ پاکستان میں ہر سربراہ حکومت سے ان کے اچھے اور قریبی تعلقات قائم رہے۔ بھٹو کی حمایت کرنے پر 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے انہیں جیل بھیج دیا تھا۔ تاہم حالات ٹھیک ہونے کے بعد جنرل ضیاء الحق سے محمد علی کے اچھے اور قریبی تعلقات ہو گئے۔ وہ ضیاء الحق کی ریکویسٹ پر 1983 میں ان کے ساتھ بھارت کے دورے پر بھی گئے اور ان کی کرکٹرز اور اداکاروں سے ملاقاتیں کروائیں۔ اسی دورے میں جنرل ضیاء اور بھارتی اداکار شتروگھن بہت قریب آ گئے اور پاکستان میں جب بھی وہ جنرل ضیاء کے گھر جاتے تو ان کی چھوٹی بیٹی زین ان سے بہت شفقت سے پیش آتے۔ نواز شریف کے بھی محمد علی کے ساتھ بہت قریبی تعلقات رہے، وہ ان کے ایڈوائزر بھی رہے۔ محمد علی کو اسی طرح ہمیشہ قومی سطح پر اولویت دی جاتی رہی۔ ایک بار جنرل ضیاء الحق سے ملاقات ہوئی تو جنرل ضیاء نے ان سے کہا، محمد علی صاحب، میں آپ کے والد گرامی کو جانتا ہوں، وہ تو نہایت منتقی اور پرہیزگار شخص تھے، آپ فلم انڈسٹری میں کیسے آ گئے؟ اس پر محمد علی نے جواب دیا، جنرل صاحب، میرے والد ممبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے تھے اور میں بھی ایسے ہی مقام پر بیٹھا ہوں جہاں ہزاروں لوگ میری بات سنتے ہیں اور میری ہمنوائی کی جستجو کرتے ہیں۔ اگر 30-35 سال کے میرے کریئر میں کوئی دھبا نظر آتا ہے تو مجھے بتا دیجیے، اگر نہیں تو میں اس ممبر کا حقدار ضرور ہوں۔ ناظرین، پاکستان کو ضرورت بھی محمد علی جیسے فنکاروں کی ہے جو فلم اور ٹی وی کی سکرین پر بیٹھ کر پاکستان کا مقدمہ لڑیں
پاکستان کی ثقافت اور اس کی تہذیب کو راہ راست پر لا سکیں، تاکہ پاکستان کی نسل بھی صحیح طریقے سے فلموں اور ڈراموں سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنی علمی اور تہذیبی ثقافت کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکے۔